بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے ہجوم نے اسے امیر شہر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر یہ واقعی مہدی علوی ہے، سپہ سالار نے کہا، تو بھی اسے ہم امیر شہر نہیں مانیں گے کیونکہ یہ پاگل ہو چکا ہے۔ ہم کسی پاگل کو امیر شہر نہیں بنائیں گے۔ ہجوم میں سے ایک آواز اٹھی۔ پھر ہجوم نے اس آواز کی تائید میں ایسا شور و غل برپا کیا کہ سوائے اس کے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا کہ شہر کے لوگ اس پاگل کو امیر شہر بنانے کی سخت مخالفت کر رہے تھے۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ لوگ مخالفت کرتے یا حمایت، پوری کی پوری فوج نے اس پاگل کو امیر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ پوری کی پوری فوج حسن بن صبا کی بنائی ہوئی تھی اور اس میں اس نے اپنے مریدوں کو بھرتی کیا تھا اور انہیں ذہن نشین کرایا تھا کہ اس شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ سپہ سالار نے لوگوں سے کہا کہ اس اتنے بڑے شہر کے دفاع کے لیے فوج تھی ہی نہیں، ہم نے لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے فوج بنائی ہے اور اس کے اخراجات امام حسن بن صبا پورے کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے اعلان کیا کہ یہ فوج کا فیصلہ ہے کہ امام حسن بن صبا کو امیر شہر بنایا جائے۔ اس وقت تک بے شمار لوگ حسن بن صبا کے مرید بن چکے تھے۔ انہوں نے بیک زبان کہا کہ امیر شہر حسن بن صبا کو بنایا جائے۔ اس طرح حسن بن صبا علمود کا امیر بن گیا۔ اس نے مہدی علوی کی دونوں بیویوں اور اس کی اولاد کا باقاعدہ وظیفہ مقرر کروا دیا۔ مہدی علوی کو خوش و خرم فتح کے نشے سے سرشار خیمے سے نکلنا چاہیے تھا کہ اس نے 40 راتوں کا چلہ کامیابی سے کاٹ لیا تھا۔ شہر میں آ کر وہ حسن بن صبا سے کہتا کہ اب مجھے اس چلے کے نتائج دکھاؤ، لیکن وہ خیمے سے پاگل ہو کر نکلا۔ مزمل افندی کو قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اسے 40 دنوں کے بعد قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ اسے پاگل ہو کر نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ جب قید خانے سے نکلا تو اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور اس کی چال ڈال ایسی تھی جیسے اس شہر کا امیر وہی ہو اور جو کوئی اس کے راستے میں آئے گا اسے وہ قتل کر دے گا۔ وہ قید خانے سے نکل کر سیدھا حسن بن صبا کے پاس پہنچا۔ حسن بن صبا نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ آ گئے مزمل؟ حسن بن صبا نے اس سے دوستوں کی طرح پوچھا۔ اب کیا کرو گے؟ میرے کرنے کا ایک ہی کام ہے، مزمل افندی نے بڑی دلیری اور جرأت مندی سے جواب دیا۔ مرو جاؤں گا اور نظام الملک کو قتل کروں گا۔ کب جاؤ گے؟ جب آپ حکم کریں گے، مزمل نے کہا۔ کہیں تو میں آج ہی روانہ ہو جاتا ہوں۔ چند دنوں میں نظام الملک کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ حسن بن صبا نے اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے شراب پیش کی۔ اس رات مزمل نے کھانا بھی حسن بن صبا کے ساتھ کھایا۔ اگلی صبح اسے ایک نہایت اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیا گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ حسن بن صبا نے باہر آ کر اسے رخصت کیا۔ مزمل گھوڑے پر یوں تن کے بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ سارا علاقہ دور دور تک اس کی سلطنت ہو اور وہ اس کا سلطان ہو۔ اس کی کمر کے ساتھ ایک تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے پاس بڑا ہی خوبصورت خنجر بھی تھا۔ وہ سلجوکیوں کے دارالسلطنت مرو جا رہا تھا۔ اس عرصے میں سلطان ملک شاہ اور نظام الملک اگر مزمل افندی کو بھول نہیں گئے تھے تو انہوں نے اسے یاد بھی نہیں رکھا تھا۔ انہیں احمد اوزال نے یقین دلا دیا تھا کہ مزمل قتل ہو چکا ہے اور اب اس کی واپسی کی امیدیں دل سے نکال دی جائیں۔ وہ اگر زندہ تھا تو شمونہ اور اس کی ماں میمونہ کے دلوں میں زندہ تھا۔ داستان کو پہلے تفصیل کے ساتھ سنا چکا ہے کہ شمونہ مزمل افندی پر دل و جان سے قربان ہو رہی تھی۔ یہ محبت جذباتی تو تھی ہی، لیکن دونوں کا جذبہ بھی مشترک تھا۔ دونوں حسن بن صبا کو قتل کرنے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ شمونہ اور مزمل کی محبت میں رومان کی چاشنی تو تھی ہی، لیکن عزم کی گرمی زیادہ تھی۔ مزمل حسن بن صبا کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب شمونہ کے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی تھی کہ مزمل باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے۔ مزمل کو گئے 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ جب احمد اوزال خلجان سے باکر مرو آیا تھا تو اس نے یہ خبر سنائی تھی کہ مزمل افندی حسن بن صبا کے جال میں آ گیا ہے اور اب تک وہ قتل ہو چکا ہوگا۔ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک نے تو فوراً مان لیا تھا کہ احمد اوزال جو کچھ کہہ رہا ہے وہی ہوا ہوگا، لیکن شمونہ نہیں مانتی تھی۔
وہ کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے۔ وہ احمد اوزال کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ واپس جائے اور مزمل کو ڈھونڈ کر لائے۔ احمد اوزال جانتا تھا یہ حسین لڑکی جذبات کی رو میں بہی جا رہی ہے اور یہ حقیقت کو قبول نہیں کر رہی۔ احمد اوزال نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کر ڈالی تھی کہ مزمل اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، لیکن شمونہ چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ مزمل مر نہیں سکتا، وہ حسن بن صبا کو مار کر مرے گا۔ یہ الفاظ اس کے زبان پر چڑھ گئے تھے کہ حسن بن صبا زندہ ہے تو میرا مزمل بھی زندہ ہوگا۔ شمونہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر سلطان ملک شاہ کے پاس گئی تھی اور رو رو کر اس نے سلطان کی منتیں کی تھی کہ وہ 2-3 آدمیوں کو خلجان اور علموت بھیجے جو مزمل کو ڈھونڈ کر واپس لے آئیں۔ سلطان نے اسے بڑے پیار سے اور ہمدردی سے سمجھایا تھا کہ مزمل کے زندہ نکل آنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ پھر وہ نظام الملک کے پاس گئی تھی۔ نظام الملک نے بھی اسے وہی جواب دیا تھا جو سلطان ملک شاہ دے چکا تھا۔ شمونہ احمد اوزال کے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ احمد اوزال نے اسے ہر بار یہی کہا تھا کہ وہ خلجان اور علموت جانے سے نہیں ڈرتا، لیکن وہاں اسے حسن بن صبا اور اس کے خفیہ آدمی بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اور وہ اس خفیہ گروہ کے 2 آدمی قتل کر کے بھاگا ہے۔ وہ فوراً پکڑا جائے گا اور فوراً ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میں خود وہاں چلی جاؤں، شمونہ نے کئی بار کہا تھا، لیکن حسن بن صبا کے ساتھ میں رہی ہوں، بہت سارے لوگ وہاں مجھے پہچانتے ہیں۔ حسن بن صبا پہلے ہی مجھے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے، وہ تو مجھے دیکھتی ہی مار ڈالے گا۔ وہ نہ دیکھ سکا تو اس کا کوئی بھی آدمی مجھے پہچان لے گا اور مجھے پکڑ لے گا اور حسن بن صبا کے حوالے کر دے گا۔ سلطان ملک شاہ نے شمونہ اور اس کی ماں کو مرو میں ایک بڑا اچھا مکان دے دیا تھا جس میں ماں بیٹی اکیلی رہتی تھیں۔ سلطان نے ان کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا۔ سلطان اور نظام الملک کے بعد احمد اوزال سے مایوس ہو کر شمونہ نے ماں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماں نے کئی بار اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ اپنے دماغ کو اپنے قابو میں رکھے ورنہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ مزمل کو بولتی ہی نہیں تھی اور یہ مانتی ہی نہیں تھی کہ مزمل قتل ہو چکا ہے۔ اس کا یہ روزمرہ کا معمول بن گیا تھا کہ صبح چھت پر چلی جاتی اور اس راستے کو دیکھتی رہتی جو خلجان سے مرو آتا تھا۔ دن میں کئی بار وہ چھت پر اس طرف سے آنے والی پگڈنڈی کو دیکھنا شروع کر دیتی۔ کئی بار ماں چھت پر جا کر اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لائی اور اسے ڈانٹا، لیکن شمونہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا۔ وہ گھڑ سواری کی شوقین تھی۔ کبھی کبھی وہ سلطان کے استبل سے گھوڑا منگوا لیتی اور شہر سے باہر نکل جایا کرتی تھی۔ گھوڑے کو کچھ دیر دوڑاتی اور گھر آ جایا کرتی تھی۔ ایک روز اس نے ماں سے کہا کہ اسے گھوڑا منگوا دے، وہ باہر جانا چاہتی ہے۔ شمونہ، ماں نے کہا، اب میں تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارا دماغ دن بدن بیکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ باہر جا کر خلجان کا رخ کر لو گی۔ نہیں ماں، شمونہ نے کہا، میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میں مزمل کی تلاش میں باطنیوں کے علاقے میں نہیں جا سکتی۔ میں پہلے نہیں گئی تو اب بھی نہیں جاؤں گی۔ گھر میں میرا دم گھٹتا ہے، مجھے ذرا کھلی ہوا میں گھومنے پھرنے کے لیے جانے دیں۔ ماں نے اسے گھوڑا منگوا دیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اس کی ماں بھی چاہتی تھی یہ لڑکی اسی طرح گھوم پھر کر دل بہلائے رکھے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تو پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ مرو کے ارد گرد بہت ہی دل فریب مناظر تھے۔ ندی بھی قریب سے گزرتی تھی اور ایک جگہ سے چشمہ پھوٹتا تھا۔ لوگ سیر و تفریح کے لیے وہیں جایا کرتے تھے، لیکن شمونہ کو سیر کے لیے وہی پگڈنڈی اچھی لگتی تھی جو خلجان سے آتی تھی۔ اس روز بھی وہ گھوڑے پر سوار ہوئی، شہر سے نکلی اور گھوڑا اسی پگڈنڈی پر ڈال دیا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ اس پگڈنڈی پر جا کر وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتی، گھوڑا سرپٹ دوڑتا اور شمونہ کوس 1.5 کوس جا کر گھوڑا روک لیتی اور وہاں سے واپس آ جاتی۔ اس روز بھی وہ اسی پگڈنڈی پر چلی گئی۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق گھوڑا سرپٹ دوڑا دیا۔ سامنے سے ایک گھڑ سوار چلا آ رہا تھا۔ شمونہ اس کے قریب سے گزری تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ شمونہ، گھوڑے کے قدموں کے بے ہنگم شور اور ہوا کی شائیں شائیں میں ایک آواز سنائی دی۔ پکارنے والا کوئی آدمی تھا۔ شمونہ نے گھوڑا روک لیا اور پیچھے کو موڑا۔
وہ گھڑ سوار جو اس کے قریب سے گزرا تھا اس نے بھی گھوڑا موڑ لیا اور اس کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ دونوں گھوڑے قریب آئے اور سواروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مزمل، شمونا کے منہ سے تو جیسے چیخ نکل گئی ہو۔ شمونا کود کر گھوڑے سے اتری۔ وہ مزمل افندی ہی تھا، بلا شک و شبہ وہ مزمل ہی تھا۔ نظر کا دھوکہ نہیں تھا اور یہ خواب بھی نہیں تھا۔ شمونا بازو پھیلا کر مزمل کی طرف دوڑی اور مزمل اسی کی طرح بازو پھیلا کر اس طرف آیا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے بازو میں جکڑے گئے جیسے دو جسم ایک ہو گئے ہوں۔ میں ہر روز کہتی تھی کہ میرا مزمل زندہ ہے، شمونا یہی الفاظ کہی جا رہی تھی۔ شمونا کی جذباتی کیفیت اور بے تابی کا یہ عالم تھا جیسے ماں کو اس کا کھویا ہوا بچہ مل گیا ہو۔ وہ مزمل کو اپنے بازوں میں سے نکلنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بچھڑے ہوئے دونوں کو اس بے تابی اور دیوانگی سے ملتا ہوا دیکھ کر سورج افق کے پیچھے چھپ گیا اور ان پر شام کا پردہ ڈال دیا۔ رات شمونا مزمل کو اپنے گھر لے گئی۔ مزمل کو اسی گھر میں آنا تھا۔ شمونا کی ماں میمونہ نے بھی مزمل کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں ابھی وزیر اعظم نظام الملک کو اطلاع دیتی ہوں، میمونہ نے کہا۔ وہ سن کر بہت خوش ہوں گے کہ مزمل واپس آ گیا ہے۔ یہاں تو سب یقین کیے بیٹھے تھے کہ تم قتل ہو چکے ہو۔ نہیں، مزمل نے کہا، اسے کوئی اطلاع نہیں دے گا، میں خود اس کے پاس جاؤں گا۔ میمونہ نے مزمل اور شمونا کو تنہا بیٹھنے کے لیے یوں کیا کہ نیند کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شمونا یہی چاہتی تھی۔ وہ مزمل کو اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ مزمل سے سننا چاہتی تھی کہ خلجان میں اس پر کیا بیتی ہے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ مزمل ذرا رک رک کر اور کچھ سوچ سوچ کر بات کرتا ہے۔ سلطان اور وزیر اعظم نظام الملک کہتے تھے کہ مزمل باطنی کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، شمونا نے کہا۔ میں کہتی تھی کہ مزمل زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا۔ یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ احمد اوزال بھی یہی کہتا تھا۔ نظام الملک چاہتا ہی یہی تھا کہ میں قتل ہو جاؤں، مزمل نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ اب دیکھنا کون کس کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شمونا نے کہا۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ وہاں تم پر بہت بری گزری ہے جس کا تمہارے دماغ پر بہت برا اثر معلوم ہوتا ہے۔ کس کے قتل کی بات کر رہے ہو؟ بہت بری نہیں شمونا، مزمل نے کہا، مجھ پر بہت اچھی گزری ہے۔ میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں اور میرا دماغ روشن ہو گیا ہے۔ میں حسن بن صبا کو قتل کرنے گیا تھا۔ وہاں جا کر مجھ پر یہ راز کھلا کہ میں نے حسن بن صبا کو نہیں بلکہ کسی اور کو قتل کرنا ہے۔ میں نے بہت سوچا لیکن یہ راز مجھ پر نہیں کھل رہا تھا کہ وہ کون ہے جس نے میرے ہاتھوں قتل ہونا ہے۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں نے کسی کو قتل ضرور کرنا ہے۔ کچھ دنوں بعد یہ راز بھی کھل گیا۔ وہ شخص آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا جس کا خون میرے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے۔ کون ہے وہ؟ شمونا نے گھبرا کر پوچھا۔ نظام الملک، مزمل نے کہا۔ مزمل، شمونا نے اس کے کانوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نظام الملک کو قتل کرو گے؟ شمونا، مزمل نے شمونا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے قریب کر کے کہا۔ اندازہ کرو کہ تمہاری محبت میرے دل اور روح میں کتنی گہری اتری ہوئی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا راز بتانے لگا ہوں جو مجھے کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے تھا۔ تمہارے بغیر میں ایک قدم چل نہیں سکتا۔ میں کسی اور ارادے سے خلجان گیا تھا لیکن اب میں کسی اور ارادے سے علمود سے یہاں آیا ہوں۔ کھل کر بات کرو مزمل، شمونا نے کہا۔ میں نے اپنی جان تمہارے لیے وقف کر رکھی ہے۔ یہ راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گی۔ میں تم سے یہ سننا چاہتی ہوں کہ تم پر وہاں کیا گزری ہے۔ وہاں مجھ پر جو گزری ہے وہ اچھی گزری ہے، مزمل نے بڑے سنجیدہ اور کچھ طنزیہ سے لہجے میں کہا، بلکہ بہت اچھی گزری ہے۔ وہاں تک تو میں اندھیرے میں پہنچا تھا۔ یہ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ میری روح اب تک بھٹکتی رہی ہے۔ وہاں میری روح کو روشنی ملی۔ پھر مجھے پتہ چلا اور میں نے صاف دیکھا کہ دوست کون اور دشمن کون ہے۔ میرے خیالات اور میرے عقیدے بدل گئے۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی تو وہ یہ تھی کہ مجھے شمونا سے محبت ہے اور میرا دل اس تبدیلی کو بھی قبول نہیں کرے گا کہ میرا دل شمونا کی محبت کو نکال دے۔ شمونا مزمل کی باتیں تو غور سے سن ہی رہی تھی مگر وہ زیادہ غور ان تاثرات پر کر رہی تھی جو مزمل کے چہرے پر آ اور جا رہے تھے۔
اس نے ایسے تاثرات مزمل کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ راز اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گی مزمل، شمونا نے کہا۔ میرے جسم سے جان نکل سکتی ہے، یہ راز نہیں نکلے گا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نظام الملک جیسے عظیم آدمیوں کو کیوں قتل کرو گے؟ عظیم انسان، مزمل نے کہا۔ عظیم نظام الملک نہیں، حسن بن صبا عظیم ہے۔ میں اسے قتل کرنے چل پڑا تھا، لیکن وہاں جا کر میں نے محسوس کیا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس عظیم شخصیت کے پاس آنے کا ایک بہانہ مل گیا۔ شمونا لرز کر رہ گئی، لیکن اس نے اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا، نہ مزمل کو پتہ چلنے دیا کہ اس کا رد عمل کس قدر شدید ہے، جسے برداشت کرنا اس کے لیے محال ہے۔ ایک بات بتاؤ مزمل، شمونا نے پوچھا، نظام الملک کو کب قتل کرو گے؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تم جلد بازی نہ کر بیٹھو۔ تم نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں۔ اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو یہ کام مجھ پر چھوڑو۔ میں موقع پیدا کروں گی اور تم اپنا کام کر گزرنا، لیکن میں موقع ایسا پیدا کروں گی کہ تم اسے قتل بھی کر دو اور پکڑے بھی نہ جاؤ۔ ہاں شمونا، مزمل نے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے اور مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم میرے اس کام میں میری مدد کرو گی۔ تم موقع پیدا کرو۔ مزمل افندی بڑے لمبے سفر سے آیا تھا، اس لیے تھکا ہوا تھا۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ شمونا اٹھی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہ بتایا۔ شمونا ساری رات سو نہ سکی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مزمل کو باطنی نے پکڑ لیا تھا، لیکن قتل کرنے کے بجائے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اسے قاتل ہی رہنے دیا جائے، لیکن وہ قتل کسی اور کو کرے۔ شمونا حسن بن صبا کے ساتھ رہ چکی تھی۔ وہ حسن بن صبا کے منظور نظر داشتہ تھی۔ وہ قدرتی طور پر غیر معمولی ذہانت کی لڑکی تھی۔ اس نے حسن بن صبا سے کئی ایک راز لیے تھے اور حسن بن صبا اسے راز دے بھی دیتا تھا، کیونکہ وہ شمونا کے حسن جوانی کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا تھا۔ خود شمونا اپنے حسن کو بڑی خوبی اور کامیابی سے استعمال کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حسن بن صبا کے پاس ایسے حربے اور طریقے ہیں کہ وہ پتھر کو بھی موم کر لیتے ہیں۔ وہ کسی بھی شخص کو ایک خاص عمل میں سے گزار کر اس کی سوچیں، اس کے ارادے اور اس کے عقیدے یکسر بدل دیتے ہیں۔ اس کے سامنے دو آدمیوں پر یہ عمل کیا گیا تھا۔ یہ کوئی جادو یا روحانی عمل نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نفسیاتی طریقہ کار تھا۔ شمونا جان گئی کہ مزمل کا جسم اور اس کا نام نہیں بدلا جا سکا۔ اس کے کردار کو، اس کے عقیدے کو اور اس کے ارادوں کو بالکل الٹ کر دیا گیا ہے۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس عمل کے لیے خاصا عرصہ تھا۔ اسے نظام الملک کے قتل کے لیے واپس بھیجا گیا ہے اور یہ شخص عزم لے کر آیا ہے کہ نظام الملک کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح مزمل افندی اٹھا۔ شمونا خود ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں گئی اور دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ اب میری بات سنو مزمل، شمونا نے کہا، میں نے اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی اور تم بھی نہ بتانا۔ نظام الملک سے ملے ہوئے مجھے کچھ دن گزر گئے ہیں۔ میں ابھی اس کے پاس جا رہی ہوں اور کچھ جذباتی سی باتیں کروں گی کہ میں اسے ملنے آئی ہوں۔ میں اسے اسی طرح 2-3 مرتبہ ملوں گی اور مجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے جذبات میں الجھا لوں گی اور پھر میں ایک دن اسے باہر لے جاؤں گی۔ تمہیں پہلے بتا دوں گی، تم نے کوئی اونچی اور الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی، میرے آخری اشارے کا انتظار کرنا۔ مزمل افندی کے چہرے پر سکون اور اطمینان کا تاثر آ گیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی شمونا، مزمل نے شمونا کو اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر کہا۔ تم تصور میں نہیں لا سکتی کہ میں یہ کام کر چکا تو تمہیں کس جنت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تم موقع پیدا کرو، میں تمہارے آخری اشارے کا انتظار کروں گا۔ شمونا کو بہت دکھ ہوا کہ مزمل جیسا پیارا اور جذبے والا آدمی اور دین اسلام پر اپنا آپ بھی قربان کرنے والا یہ خوبرو نوجوان اس طرح ضائع ہو گیا ہے۔ اس نے مزمل پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے کتنا دکھ پہنچا ہے۔ اس نے اپنی ہونٹوں پر بڑی ہی جان فضا مسکراہٹ قائم رکھی۔ وہ ناشتے کے بعد کمرے سے نکل آئی، ماں سے کہا کہ وہ برتن اٹھا لے اور وہ خود کمرے سے نکل گئی۔ وہ نظام الملک سے ملنے جا رہی تھی۔ نظام الملک گھر ہی مل گیا۔ وہ ابھی ناشتے سے فارغ ہوا تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ شمونا آئی ہے تو اس نے اسے بلا لیا اور سوچا کہ یہ لڑکی آج پھر ضد کرنے آئی ہے۔
کہ 2-3 آدمیوں کو خلجان اور علموت بھیجو جو مزمل کو ڈھونڈ لائیں۔ اس نے شمونہ کو اس خیال سے بلا لیا تھا کہ اسے بہلائے پچھلائے گا اور اس کے دل سے مزمل کو نکالنے کی کوشش کرے گا۔ آؤ شمونہ، نظام الملک نے کہا، بیٹھو، آج شاید تمہیں پھر مزمل یاد آ رہا ہے یا خواب میں آیا ہوگا۔ نہیں محترم، شمونہ نے کہا، وہ خواب میں نہیں آیا بلکہ وہ حقیقت میں آ گیا ہے۔ کل شام زندہ و سلامت میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ کیا تمہارا دماغ حاضر ہے شمونہ؟ نظام الملک نے اس طرح کہا جیسے اسے شک ہوا ہو کہ یہ لڑکی دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ کچھ بتاتا ہے کہ اس پر کیا بیتی ہے؟ محترم، شمونہ نے کہا، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ کہیں وہ سیدھا آپ کے پاس نہ پہنچ گیا ورنہ بات کچھ اور بن جاتی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نظام الملک نے پوچھا۔ کیا بات بن جاتی؟ معلوم ہوتا ہے تم ذہنی طور پر بہت پریشان ہو۔ ہاں محترم، شمونہ نے کہا، میں ساری رات سوئی نہیں۔ میں تمہید باندھے بغیر یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ نے جس کو حسن بن صبا کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے واپس آیا ہے۔ مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے، نظام الملک نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ حسن بن صبا کے پاس ایسا جادو ہے جو مزمل جیسے جوانوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ مزمل پر بھی یہی جادو چل گیا ہوگا۔ محترم، آپ نے تو صرف سنا ہے کہ حسن بن صبا کے پاس کوئی ایسا جادو ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جادو چلتا دیکھا ہے۔ یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن فوری طور پر یہ سوچیں کہ مزمل کا کیا کیا جائے۔ اسے اس طرح آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں اسے محبت کی زنجیروں میں باندھ کر رکھ سکتی ہوں، لیکن یہ زنجیریں کسی وقت کچی بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی وقت وہ آپ پر قاتلانہ حملہ کر دے؟ میں ڈرتی ہوں ایسا ہو جائے گا۔ آپ دانشمند ہیں، میں آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایک مشورہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگے تو مزمل کو قید خانے میں بند کر دیں۔ نہیں شمونہ، نظام الملک جو عقل و دانش کے لیے مشہور تھا بولا، میں اتنا خوبصورت جوان اور اتنا جذبے والا جوان ضائع نہیں کروں گا۔ اسے کچھ دنوں کے لیے آزاد رکھنا پڑے گا، لیکن میں اس کے لیے ایک جواز پیدا کروں گا۔ جس طرح اسے حسن بن صبا نے اپنے مقاصد کے لیے حربہ اور اعلیٰ کار بنایا ہے، اسی طرح میں اسے واپس لاؤں گا اور اسے ویسا ہی مرد مومن بناؤں گا جیسا یہ تھا۔ اندازہ کرو شمونہ، اس نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو دل سے اتار دیا تھا اور یہ ایک عزم لیے ہوئے تھا کہ حسن بن صبا کو قتل کرے گا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ حسن بن صبا کو ایک انسان سمجھ کر قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ ایک باطل نظریے اور ابلیسیت کا گلا کاٹنا چاہتا تھا۔ میں اسے صراط مستقیم پر لے آؤں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کھیل کھیلنا پڑے گا۔ میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالوں گا۔